السلام علیکم۔ اسکیری سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آفتاب انصاری۔ ہمارا چینل آپ کے لیے سچ پر مبنی واقعات سٹوریز لاتا رہے گا۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک بہت پرانا قبرستان تھا۔ قبرستان کی دیوار ساتھ ہونے کی وجہ سے روزانہ اس بھیانک چہرے والے گورکن کا چہرہ دیکھنا پڑتا تھا جو ہاتھ میں کدال لیے ادھر ادھر پھرتا نظر آتا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے بے حد خوف آتا تھا۔ قبرستان کا گورکن ہاشم ایک بلوچ فیملی سے تھا۔ اگر اس کا نقشہ کھینچا جائے تو شاید آپ اس کے بھیانک چہرے کا تصور کر سکیں۔ رنگ بالکل سیاہ، لال لال بڑی آنکھیں، ناک لمبی اور موٹی، نچلا ہونٹ آدھا کٹا ہوا، کالے گھنگریالے بال، قد درمیانہ، لباس زیادہ تر کالے رنگ کا ہی ہوتا تھا۔ یہ واقعہ میرا آنکھوں دیکھا ہے، اس لیے حرف بحرف بیان کروں گا۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ میں علاقے کے ایک ہوٹل میں بیٹھا اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ہوٹل زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک ہی کھلتا تھا کیونکہ 12 بجے کے بعد سناٹا ہو جاتا تھا، اور سناٹا ہونے کے بعد بھلا ہوٹل والا ہوٹل کھول کر کیا کرتا۔ ہم باتوں میں اس قدر مصروف ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کب 12 بج گئے، اور ہوٹل والے نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں اور میرا دوست اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج ہفتے کی رات تھی اور کل سنڈے تھا، اس لیے صبح کام پر جانے کی بالکل ٹینشن نہ تھی۔ دوست نے اجازت دی اور چلا گیا۔ میں نے بھی اپنے گھر کی راہ لی۔ میرے پاس مین دروازے کی چابی تھی، اس لیے میں مطمئن تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میری نظر قبرستان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف پڑی تو میں چونک پڑا۔ دور قبروں کے پاس روشنی دیکھی۔ پہلے تو میں سمجھا شاید کسی نے آگ وغیرہ جلائی ہے، مگر غور کیا تو وہ کسی بڑی ٹارچ کی روشنی تھی۔ میں بہت حیرت زدہ تھا۔ رات کے 1 بجے یہ کون ہے جو قبروں میں ٹارچ لیے گھوم رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خوف آیا کہ اتنی رات گئے قبرستان میں کوئی بھوت یا بھٹکی ہوئی روح ہو سکتی ہے، اور پھر میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کوئی بھی ہو مجھے کیا۔ لیکن تجسس اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بے اختیار اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر جیسے ہی میں قریب گیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں پر قبرستان کا گورکن ہاشم ایک چھوٹی داڑھی والے شخص کے ساتھ مل کر ایک قبر کھود رہا تھا۔ میں ان سے تھوڑے فاصلے پر تھا لیکن درخت کی آڑ میں تھا، اس لیے وہ دونوں مجھے دیکھ نہ سکے۔ میں پریشان تھا کہ یہ دونوں قبر کیوں کھود رہے ہیں۔ جس قبر کو وہ لوگ کھود رہے تھے وہ کافی پرانی تھی۔ اگر میں زیادہ حرکت کرتا تو شاید وہ لوگ ہوشیار ہو جاتے۔ میں دم بخود یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ مسلسل قبر کھود رہے تھے، اور پھر وہ اچانک رک گئے۔ گورکن نے سرگوشی میں کہا بس کرو، مردے تک کھدائی ہو چکی ہے، ہمیں صرف اس کا سر چاہیے۔ پھر انہوں نے مردے کا ڈھانچہ نکالا جو کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ گورکن کے ساتھی نے ڈھانچے کی کھوپڑی علیحدہ کی اور دونوں نے باقی ہڈیاں قبر میں پھینک کر جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں مٹی ڈالتے جا رہے تھے اور آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ چھوٹی داڑھی والے شخص نے کہا کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اس قبرستان میں چھپے ہوئے خزانے کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور پھر اس طرح ان کی باتوں سے میں سارا معاملہ پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ یہ شخص اور گورکن مل کر کوئی شیطانی عمل کر رہے ہیں جس کے بعد یہ زمین میں دفن خزانہ حاصل کر سکیں گے۔ میرا اب یہاں کھڑے رہنا فضول تھا۔ میں ابھی واپس پلٹنے کی سوچ ہی رہا تھا، اور پھر وہ ہوا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک زوردار طریقے سے قبر کی مٹی اچھلی اور اس میں مردے کی ہڈیوں نے نکل کر گورکن اور اس کے ساتھی کو جکڑ لیا، اور اس کے ساتھ ہی اچانک قبرستان میں دھواں بھر گیا۔ وہ دونوں چلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان دونوں کی چیخیں ان کے گلے میں گھٹ گئیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مردے کی ہڈیاں ان دونوں کے جسموں سے آر پار ہو گئیں۔ میرے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ میں پلٹ کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور گرتا پڑتا گھر پہنچا۔ اس واقعے کے بعد مجھے رات بھر نیند نہیں آ سکی، اور صبح میں چند گھنٹوں کے لیے سو پایا۔ اور جب صبح قبرستان پہنچا تو وہاں پر پولیس موجود تھی۔ دونوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ سب سے حیرت انگیز بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی، جس قبر کو وہ گورکن اس کا ساتھی کھود رہے تھے وہ جوں کی توں تھی۔
لگتا تھا جیسے اس قبر کو کبھی کھودا ہی نہ گیا ہو اور مردے کی کھوپڑی وغیرہ وہاں پر کچھ نہ تھی۔ گورکن اور اس کے ساتھی کی لاشوں پر بھی کوئی نشانات نہ تھے۔ پولیس نے لاشیں تحویل لے کر تفتیش شروع کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق گورکن کا ساتھی گورکن سے ملنے آیا تھا۔ یہ دونوں کسی کام سے اس طرف آئے تھے، لیکن نامعلوم افراد نے ان دونوں کا گلا گھونٹ کر ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ دوستوں، اس واقعے کی سچائی صرف میں جانتا تھا کہ اصل واقعہ کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو سچ بتاؤں گا تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ دوستوں، میں اپنی زندگی میں سوچتا ہوں کیا وہ سب حقیقت تھا جو میں نے اس رات دیکھا تھا؟ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ گورکن اور اس کا ساتھی قبرستان میں جو شیطانی عمل کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو سزا مل چکی تھی۔